اب دیکھیں اللہ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ بیٹی، بارش، مہمان اور بیماری. ایسی یہ اللہ کی جو ہے وہ رحمتیں ہیں. یہ آپ اس کو رحمت میں کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اگر کسی گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کی پرورش کیسے کروں گا، جہیز کا انتظام کہاں سے کروں گا. غریب آدمی کے لیے رحمت جو ہے وہ زحمت بن گئی. پھر بارش ہو جائے تو غریب آدمی، مجبور آدمی جس کی جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کی جھونپڑی جو ہے وہ ظاہر بارش کی وجہ سے نہیں سو پائے گا نا. پھر مہمان اگر آ جائے، کسی کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کہاں سے اس کی جو ہے وہ مہمانداری کرے گا. پھر بیماری اگر آ جائے تو بیماری میں انسان جو ہے وہ کس قدر اذیت اور تکلیف جھیل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کیسے چلے. یہ رحمتیں جو ہیں وہ زحمتیں بن جاتی ہیں چند لوگوں کے لیے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اب اللہ کے 4 عذاب ہیں. 4 عذاب کی بات کر رہی ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ کی 4 ناراضگیاں ہیں. یہ عذاب ہیں جن پہ آٹومیٹکلی اللہ نے عذاب جو ہے وہ لکھ دیا. وہ کیا ہے؟ سود. سود پہ اللہ نے جو ہے وہ عذاب کا حکم دیا ہے. سود نہ لینے والا نہ دینے والا مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. وہ سود آپ دے لے نہیں سکتے کیونکہ جنگ ہے. پھر جہیز. ایک مجبور آدمی جو اپنی بیٹی پالتا ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی تعلیم ہے، اور عورت کا جہیز بھی اس کی تعلیم ہے. اگر ایک تعلیمی یافتہ عورت، ایک لڑکی جو ہے وہ آپ دوسرے گھر میں بھیج رہے ہیں تو یہ آپ اس کا جہیز اس کو دے رہے ہیں. لوگ یہاں پر جو ہے وہ دوسرے جہیز کی خاطر جو ہے وہ کتنی ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، شادیاں نہیں ہوئی ہیں. پھر جو اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے غیبت. کسی کی بھی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنا، اس میں یہ بات نہ ہو اور وہ بیان کرنا. اور سب سے بڑا عذاب جھوٹ بولنے پر ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے اور سچ بولنے کی طرف آتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جو ہے وہ انعام رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ پسند نہیں کر رہا، یہ عذابوں میں کنسیڈر ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ عذاب اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کر رہے ہیں، خود مسلط کر رہے ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہم ایسا جھوٹ بول رہے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم وہ جھوٹ نہیں بول رہے کہ جس سے ہماری ذات کو فائدہ ہو رہا ہے تو کسی کو بھی نقصان نہیں ہو رہا. نہیں، ہم وہ جھوٹ بول رہے ہیں جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ جھوٹ جو ہے یہ عذاب کا مرتکب ہے. اس جھوٹ پہ آپ کو اللہ کی طرف سے بھی ناراضگی ہے اور بندوں کی نظر میں بھی آپ کی عزت جو ہے وہ چلی جائے گی. اچھا، جھوٹ بولنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب تک جھوٹ بول رہا ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کی عزت قائم رہے گی. عزت بنانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں بالکل. عزت آپ کی جاتی ہی جھوٹ بولنے سے ہے. جو عزت آپ بنا رہے ہیں جھوٹ. بندہ جب منافقت کی سیڑھی چڑھنے لگتا ہے نا تو اسے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے. منافق بندہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہوتا ہے. منافق کو کیوں ناپسند کیا گیا ہے؟ منافق کیا کرتا ہے؟ منافقت کرتا ہی جھوٹ بول کر ہے. جھوٹ کی بیس پہ کرتا ہے، جھوٹ کی بیس پہ کرتا ہے نا. منافقت ہے ہی جھوٹ. آپ جتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ اتنے بڑے منافق ہیں. آپ کا جھوٹ جو ہے وہ جس ٹائم لوگوں کے سامنے آ گیا، آپ کی منافقت سامنے آ گئی. آپ ایسی نہیں ہے، لیکن میں لوگوں کو جا کر کہوں کہ یہ خاتون ایسی ہے، یہ لڑکی ایسی ہے، یہ لڑکی یہ بات کرتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو میں نے جا کر جس کو یہ کہا، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ اس قدر جھوٹ ملاوٹ ہے میری بستی میں، اس قدر جھوٹ اور ملاوٹ ہے میری بستی میں، یہاں پر دھول ملبے کی اڑتی ہے تو دھواں بولتے ہیں لوگ. یعنی ملبہ گرتا ہے، اس کا دھواں اڑتا ہے نا. کہتے ہیں کہ کسی کا گناہ دیکھو تو خاموشی اختیار کرو، گناہوں پہ پردے ڈالو، لیکن ایک طرف جو ہے وہ یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی کو گناہ دیکھو تو اس کو روکو. جھوٹ بول کر بھروسہ نہ توڑنے لگوں گا. آپ جھوٹ بول کر جس کا بھروسہ توڑ رہے ہیں، اس کی فیلنگز آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس نے کسی وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اس نے کسی وقت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق رکھا ہے. آپ اس تعلق کی حیا نہ کر سکے تو آپ انسان ہی نہیں ہیں. صحیح، بالکل صحیح. جو دوست کسی دوست کے بارے میں جھوٹ بول، جھوٹ کی رفتار جتنی تیز ہوتی ہے، منزل پر یاد رکھیں جھوٹ نہیں پہنچتا، سچ پہنچتا ہے. اللہ نے 2 راستے دے دیے حق کا، اور رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے. جھوٹ شیطان کا راستہ ہے، جھوٹ رحمان کا راستہ نہیں ہے. رحمان کے راستے پہ چلنے والے لوگ سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، اور لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں دیتے. وہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھیں، جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ آپ سچ بول کر ہار جائیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں. تو جہاں پہ ہم جھوٹ بولنے والے کو پریفرنس دیتے ہیں، وہاں پہ سچ بولنے والے کی اہمیت دنیا میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں سچ بولنے والے کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کی ضمانت اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ کر، چاہے مذاق میں ہی وہ جھوٹ کرتا ہو، جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. میں حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیانی درجے میں اس کو ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ. جو جھوٹ چھوڑ دے. کیا بات. تو آج سے یہی سن کے جھوٹ چھوڑ دو.
کہتے ہیں نا کہ اگر عزت دار اور نسلی مرد ہو تو وہ طوائف کو بھی عزت دے دیتا ہے, لیکن اگر عزت دار اور نسلی مرد نہ ہو تو شریف لڑکی کو بھی جو ہے وہ گھر سے نکال کے برباد کر دیتا ہے, اس کی زندگی بھی خراب کر دیتا ہے. نسلی لوگ اپنی بیویوں کو اور اپنے سے پیار کرنے والی عورتوں کو تکلیف نہ دو, یہ بڑی تکلیف اور اذیت کا مقام ہے. مرد کو عورت کی بددعا لگ جاتی ہے, مرد کا جو کاروبار تباہ ہوتا ہے, مرد کی جو عزتیں ختم ہوتی ہیں, مرد کی جو بے عزتی ہونا شروع ہو جائے, مرد جب جو ہے وہ معاشرے میں تباہ و بربادی کے جو ہے وہ دہانے پر آ کر کھڑا ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے. جب ہم جھوٹ بول کے کسی کی فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں نا تو انسان اپنی فیلنگز کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک اور نیا رشتہ بنا لیتا ہے, ایک اور نئے بندھن میں بن جاتا ہے, ایک اور نئی محبت کر لیتا ہے. یہ کہتے ہیں نا پہلی محبت, دوسری محبت, تیسری محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ایک ہی ہوتی ہے. آپ کی جب وہ محبت ناکام ہوتی ہے یا آپ اس میں ڈیمیج ہوتے ہو تو پھر آپ سہارا ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسری محبت کو تلاش کرتے ہیں. وہ جو دوسری محبت ہوتی ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ صحیح شخص سے تو ہوتی ہے لیکن غلط ٹائم پہ ہوتی ہے. ٹائمنگ نہیں چل رہی ہوتی آپ کی صحیح, آپ کی قسمت نہیں ساتھ دے رہی ہوتی. وہ دوسرا شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کی زندگی میں ٹھہر گیا تو ٹھہر گیا, بونس ہے وہ دوسرا شخص. ادروائز پھر آپ تیسری محبت, کہ اگر میں محبت کر لوں تو میں محبت کرتی ہوں اور اگر کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگنے نہیں دیتی. یہ والے بھی حالات ہیں. تو اسی لیے